مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ بنے گا پھر من انفسکم، اے لوگو یہ وہ ہے جو تم سب میں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیری ادائیں اور تیرا حسن بنانے والا تیرا خالق، ان کی قسم اٹھا کے امام اہل سنت کہتے ہیں اے محبوب تیرے جیا کوئی نہیں۔ یہی بات حضرت حسان ابن ثابت کہی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب کریم، دنیا کی کسی عورت نے آپ جیسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جبریل امین سے میرے نبی نے پوچھا، آدم سے لے کر روح اللہ تک ہر نبی اور رسول کی طرف وہی لے کر گئے ہو، بتاؤ میرا دربار کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے آفاقہا گردیدایم، مہر بتاں ورزیدایم، بسیار خوباں دیدایم، تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور حضرات محترم، میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العالمین نے ان لفظوں کے آگے جو اپنے حبیب کی عظمتوں کو بیان کیا وہ کمال ہیں۔ فرمایا قد لقد جاکم رسول من انفسکم، ہے تم میں سے فرشتہ نہیں ہے، جن نہیں ہے، یہ انسان کی عظمت ہے کہ میں رب نے اپنا محبوب انسانوں میں سے، اور اے عرب والو تمہارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ کسی اور قوم سے نہیں، میں نے عرب والوں سے اور عرب میں سے قبیلہ بنی مدر، اور ان میں سے قبیلہ قریش، اور ان میں سے قبیلہ بنی ہاشم، ان لوگوں کے لیے باعث صد افتخار بات ہے کہ عظمتوں والا یہ رسول من انفسکم، تم میں سے میں رب نے پیدا فرما دیا۔ یا اللہ تیرا رسول کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، میرے رسول کی رب نے جو تعریف کی وہ کمال کی تعریف ہے۔ ان لفظوں میں جتنی گہرائی ہے، جتنا غور کرتے چلے جاؤ گے عظمت مصطفیٰ کا پرچم اتنا ہی بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ یا اللہ یہ رسول کیسا ہے؟ کوئی عام بندے سے پوچھو، اس نے زہری سراپے کی تعریف کرنی ہے، زہری سراپا تو ٹھیک ہے وہ بھی کمال ہے لیکن وہ رب کا عطا کردہ ہے، لیکن میرا رب جو تعریف کر رہا ہے وہ محبوب کے گٹس کی تعریف کر رہا ہے، ذاتی صلاحیت کی تعریف کر رہا ہے، ان کی سیرت و کردار کی تعریف کر رہا ہے، ان کے طبیعت کے مزاج کی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا کیسا رسول یا اللہ کیسا رسول؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، ایسا رسول ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا مشقت میں پڑھنا میرے نبی کو اوکھیاں کر جاتا ہے۔ کمال کی تعریف ہے، جملے میں جتنا غور کرتے جاؤ گے حضرات محترم، یہ پچھلی امتوں پہ جتنے بھی عذاب آئے اللہ نے انبیاء سے پوچھ کے کیے۔ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آیا، نوح سے پوچھا اگر راضی ہو تو میں برباد کر دوں۔ اسی طرح قوم عاد، اسی طرح قوم سمود، ان کے جو نبی تھے ان سے رب نے پوچھا، لیکن ان نبیوں نے میرے نبی والا جو کردار ہے کہ اللہ کی توحید بیان کی، اپنی رسالت کو بیان کیا، لیکن ریسپانس نہ ملا، الٹا مارا انہوں نے، ماریں کھائیں انہوں نے، کئیوں نے تو انبیاء کو قتل تک کرنے کی کوشش کی۔ وہ تنگ آئے ہوئے تھے اپنے لوگوں سے، انہوں نے اجازت دے دی یا اللہ بھیج ان پر سیلاب۔
کسی پر جناب پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زلزلے سے تباہ و برباد کر دیا گیا، کسی کو جناب اتنی تیز ہوا چلائی گئی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اندر زخم ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے کھاتے کھاتے دماغ تک گئے، وہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ قوم نوح کو سیلاب میں غرق کر دیا گیا۔ عجیب عجیب عذاب آئے ان لوگوں پر، لیکن ان قوموں کے انبیاء سے پوچھ کے رب نے عذاب بھیجا۔ میرا محبوب آیا، کتنا حریص ہے امت کے لیے، کتنا مشقت میں پڑنا میرے نبی کی طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے حضور کو اپنے لوگوں کا نہ ماننا۔ اگر نہ مانتے تو جہنم میں انہوں نے جانا تھا، میرے پیغمبر کی کیوں نیندیں اڑ گئیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم ان کو کلمہ سکھا رہے ہیں، اپنی جان کے دشمن لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو میں تمہارا غمخوار ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹے خداؤں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پرست چھوڑ دو، قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں محمد عربی تمہاری کامیابی چاہتا ہوں، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، یہ جہنم سے بچاتے ہیں، وہ الٹی ترکیبیں کرتے ہیں، میرے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حضرات محترم ایک دن کوہ صفا پر گئے اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ ولید پلید ابو لہب کو کہتا ہے، ابو جال تھا سامنے، اس کو کہا اے ابو جال اگر تم اجازت دو تو آج میں مسلمانوں کے اس نبی محمد کو تنگ کر لوں۔ اس نے کہا حبل کی قسم تمہیں کھلی چھٹی ہے، جاؤ کرو، میں بڑا راضی ہوں۔ وہ ولید پلید جس بت کی پوجا کر رہا تھا، چھوٹا سا بت تھا، اس کو اٹھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، اپنی گردن کے پاس رکھا، کہتا ہے محمد تم کہتے ہو تیرا رب شاہ رگ سے قریب ہے، یہ دیکھو میرا خدا بھی میری شاہ رگ کے قریب ہے، لیکن میرا خدا تو نظر آ رہا ہے، تم بلاؤ اور دکھاؤ، تمہارا خدا تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ لوگ کم عقل لوگ کیا جانے رب کی معرفت ہوتی ہے، رب نظر نہیں آتا، اللہ کی معرفت دل میں اترتی ہے، روح میں اترتی ہے، تو روح کا ایک ایک لوں جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ واقعی رب ہے، یہ رب کی معرفت ہوتی ہے، یہ ان گناہگار آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن اس قوم کو کیا پتا تھا، کہتے ہیں کہ دکھاؤ۔ حضور نبی کریم نے فرمایا یہ بات سچی ہے، میرا رب شاہ رگ سے قریب ہے، لیکن وہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہستی نہیں، وہ دل میں محسوس کرنے، اگر تم اس کا نام لوگے تو وہ میرا رب تمہیں اپنا آپ دکھا دے گا، محسوس کرا دے گا کہ وہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے میرے نبی کو چڑھانے کے لیے زیادہ جھک کے اپنے بت کے آگے عبادت کرنی شروع کر دی۔ پھر اچانک کیا ہوا، وہ بت کی عبادت کر رہے تھے کہ کوئی شیطان بت کے اندر داخل ہو گیا، بت میں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اور حضور نبی کریم کی حجب کرنے لگا بت۔ وہ کافر بڑے خوش ہیں، آج تو کمال ہو گیا، ہمارے خدا نے ہمارے دشمن محمد ان کی حجب بیان کیا ہے، مذمت بیان کیا ہے، ان کی برائی بیان کیا ہے، آج تو کمال ہو گیا، کافر بڑے خوش۔ لیکن مصطفیٰ کریم اور ساتھ جو چند صحابہ تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، اور آپ کی ہی روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان، ہم واپس آ گئے، لیکن ہماری رات کی نیندیں اڑ گئیں کہ یہ کیا ہوا۔ ہم نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بت بول کیسے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے، یہ ہر زمانے میں
بتوں کے اندر ظاہر ہو کے ان لوگوں کو انبیاء کے قتل پر اکساتا رہا ہے۔ یہ وہی جن ہے جو بت کے اندر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے، ہمارا چین برباد تھا اور ہم بڑے مضطرب تھے کہ کافروں کے سامنے ہماری حد تک ہوئی ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ آواز آئی، آواز آ رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا۔ آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ نے بھی جواب دیا وعلیکہ السلام، آپ کون ہو؟ آواز آئی کہ 3 دن پہلے میرے چچا کا بیٹا جن، اس کا نام تھا مسعر، اس کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ اس نے بت میں داخل ہو کر آپ کی حد تک کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب مجھے پتا چلا میں نے اس کو قتل کر دیا، اب میں اس کا بدلہ چکانے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جس بت کے اندر وہ داخل ہو کے اس نے آپ کی حجب بیان کیا ہے، برائیاں بیان کی ہیں، اسی بت میں داخل ہو کے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جانا، کل میں بھی کوئی صفحہ پہ ہوں گا، تم بھی آ جانا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے جناب میرا نام سمخ ہے، سین میم خا، حکم والی خا، جناب میرا نام سمخ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیرا نام آج سے عبداللہ رکھتا ہوں، یہ بڑا پیارا نام ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیا ہوا نام قبول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رات لمبی ہو گئی ہمارے لیے، انتظار کرتے کرتے کروٹیں بدلتے بدلتے ہم تو چاہتے تھے جلدی صبح ہو جائے، کافروں کو بدلہ مل جائے۔ ساری رات ہم نے خوشی کے عالم میں جاگتے گزاری۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کملی والے کے ساتھ کوئی صفحہ پہ گئے تو حضرات محترم وہاں پہ ابو جہل موجود تھا، دیگر بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم نے پھر وہی آواز بلند فرمائی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر پتھر کھاتا ہے، لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اذیتیں برداشت کرتا ہے، لیکن ان کو سبق وہ دیتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے میں تمہارے بھلے کی کرتا ہوں، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں میرے نبی کی جو تعریف بیان فرمائی، پہلا جو لفظ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے نبی پر گراں گزرتا ہے، میرے نبی پر اوکھا گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے نبی پر مشکل گزر جاتی ہے، میرے نبی پر وہ بوجھ بن جاتا ہے، وہ میرے نبی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات محترم حضور نبی کریم نے یہی جملہ بولا، لیکن کیا ہوا ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملے کے جواب میں اور زیادہ جھک جھک کے عبادت اس بت کی کرنی شروع کر دی۔ اچانک کیا ہوا؟ وہ جن اس بت کے اندر داخل ہوا، اس نے مصطفیٰ کریم کی ثنا خوانی کرنی شروع کر دی، صفت بیان کر رہا ہے، حضور کی شانیں بیان کر رہا ہے، حضور کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ وہ جو سامنے پڑے ہوئے کفار مکہ اس کی پرستش کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، غصے سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہمارے دشمن کی تعریف کر رہا ہے، کئیوں نے تو پتھر اٹھا کے مارے کہ عجیب خدا ہو جو ہمارے دشمن کی تعریف کرتے ہو۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کافر لب کے جب آپے سے بار ہوئے، انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، ابو جہل نے پتھر مارا، آپ کی جبین اقدس پہ لگا، پورے چہرہ خون سے خون آلود ہو گیا، خون بہ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زخمی حالت میں بیت اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، آپ نے جب دور سے ایک ہرن کو دیکھا، اس ہرن کو تیر کھینچا مارنے کے لیے، عجیب واقعہ پیش آیا، ہرن عربی بولنے لگ گیا،
اللہ بلا لیتا ہے نا۔ ہرن کی طرف جب حضرت امیر حمزہ نے تیر کھینچا، ہرن کہتا ہے ترکی بالسہم الیہ ولا ترمی الی قاتل ابن اخیکا، تم مجھے تو تیر مار رہے ہو لیکن اپنے بھائی کے بیٹے، اپنے بھتیجے کے قاتل کی طرف تیر پھینکنا چاہیے، اس کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضرت امیر حمزہ بڑے حیران ہوئے کہ ہرن ہو کے یہ عربی بول رہا ہے۔ وہاں سے تھکے ماندے شکار سے جب واپس آئے، اپنے گھر کے اندر آئے، گھر کی ایک خادمہ نے آپ کے سامنے کھانا رکھا۔ جب کھانا رکھ رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے، آنسو جاری ہوئے تو وہ کہتی ہے کہ آج پتہ چلا کہ یتیمی کا داغ کیا ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا آج محمد کے والد عبداللہ اگر زندہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پہ کفار مکہ نے گھیر کے پتھر سنسار کیا، پتھر مارے اور آپ کو زخمی کیا، ابو جال نے آپ کو زخمی کیا۔ حضرت امیر حمزہ آپ کھانا سامنے ہے لیکن آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس کہاں تھا؟ ابو لہب کہاں تھا؟ اس نے کہا ابو لہب تو اور ان کو برنگیخت کر رہا تھا کہ اور مارو۔ آپ نے پوچھا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ عرض کرتی ہے عباس تو منع کر رہا تھا لیکن وہ چھوٹی عمر کا، اس کا کہنا کون مانتا، وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو حضرت امیر حمزہ آپ نے فرمایا کھانا اٹھا لو، کھانا اٹھا لیا اس نے، خادمہ نے کھانا اٹھا لیا، امیر حمزہ اپنے گھر سے نکلے، تلوار حمائل کی، تیر کمان لیا اور زرہ پہنی، زرہ پہن کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ کو تلاش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے حرم کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا؟ حرم کعبہ کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور کیے ہوئے بیٹھے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے سلام ہو، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے آ کے کہا السلام علیکہ یا ابن اخی، آپ نے فرمایا آج کے بعد نہ کوئی میرا مونس و غمخوار ہے، نہ میرا کوئی چاچا ہے، نہ میرا کوئی تایا ہے، آج میں ابو جال اس نے مجھے گھیر لیا تھا، اس نے مجھے زخمی کیا۔ حضرات محترم، آپ حضرت امیر حمزہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو میں یہ تیار ہو کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ نے ایڑ لگائی اور کوئی صفا پر گئے، وہاں پر قدرتی ابو جال سے ملاقات ہوئی، اور لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجے محمد کو کس نے تیر مارا؟ ابو جال کس نے پتھر مارا؟ ابو جال کہتا ہے میں نے پتھر مارا۔ حضرت امیر حمزہ کو جب اسلحہ سے لیس ان کفار مکہ نے دیکھا تو آپ کا ایک بڑا روب تھا، برادری کے سردار تھے، وہ سارے ڈر گئے۔ حضرت امیر حمزہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، سیدھا جا کے ابو جال کو تھپڑ مارا، اتنا مارا، بار بار اس کو مارتے رہے، اس کا سر زخمی ہو گیا، وہاں سے ان کے ہاتھ لہو لہان تھے اس کو مارنے کی وجہ سے۔ پھر آئے بیت اللہ میں عرض کیا السلام علیکہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، کیا اب بھی تو خوش نہیں ہوگا؟ اب جواب سنو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، اگر تو میرے سارے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دے، اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں تو راند ڈالے، میں پھر بھی اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا خوش اس وقت ہوں گا جب میں اپنے چچا کی زبان سے کلمہ طیبہ سنوں گا۔ فرمایا مجھے میں انتقام کے لیے نہیں آیا، میرے دشمنوں کو تو نے مارا، میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، اگر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو اے میرے چچا تو میں چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔
عزیز علیہ ما عنتم، میرے محبوب کا تو مقصد ہی یہ تھا امت کا مشقت میں پڑنا میرے نبی پہ گراں گزرتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ آپ نے مصطفیٰ کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے گفتگو کی، کہتے ہیں سنا ہے تیرے پاس کلام بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس کلام ہے، آؤ میں آپ کو سورہ مومن کی تلاوت سناتا ہوں۔ پڑھا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اس قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ کون اللہ غافر الذنب، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سرکشوں کو سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، اور لمبی مہلت دینے والا ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب نے لوٹ کے اسی طرف جانا ہے۔ پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی، حضرت امیر حمزہ پہ رکت طاری ہو گئی، عرض کیا جناب کچھ اور سنائیے۔ آپ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، فرمایا لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں کلام میں چاشنی بڑی ہے، شیرینی بڑی ہے، کیونکہ وہ عربی لینگویج جانتے تھے، عربی مادری زبان تھی ان کی، لیکن کہتے ہیں میرے بھتیجے آج کی ایک رات مجھے مہلت دے دے، آخر میں بہت بڑی برادری کا سردار ہوں، میں اپنے ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جس پہ کل برادری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، آج کی رات مجھے مہلت دے دے، آج میں تھوڑا سا غور کر لوں۔ اس رات آپ نے مہلت دی، حضرت امیر حمزہ اپنے گھر چلے گئے، لیکن ادھر کملی والے نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہم اکر عینی بے اسلام امی حمزہ، اے اللہ میرے چچا حمزہ کے اسلام لانے سے تو میں محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ ادھر یہ دعا ہو رہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک رات میں اتنا اضطراب تھا حضرت امیر حمزہ کے اندر، یہ حق اور باطل کا امتیاز، خیر اور شر کا امتیاز، شیطان اور رحمان کی طرف جانے کا یہ جو اضطراب تھا، تذبذب تھا، اتنا بڑا، ایک رات میں امیر حمزہ 40 مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، نبی کے در پہ جاتے تھے، دروازے سے واپس آتے تھے، پھر اپنے گھر سے نکلتے تھے، پھر پیغمبر کے دروازے پہ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، وہاں سے پھر واپس آتے تھے۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک رات میں کوئی 40 مرتبہ اس تذبذب کی وجہ سے، ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے، پھر کیا ہوا، وہ مشکل رات جب گزری، ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، تو اتنے میں 4 فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بھی تم کون ہو؟ ایک کہتا ہے جناب میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ فرمایا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی سمندروں پہ ہے، پوری دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کا پانی اگر آپ حکم کریں، آپ کو ان کفار مکہ نے تکلیف پہنچائی، گزند پہنچائی، آپ بدلہ لینا چاہتے ہو تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے میرے محبوب کی جا کے مدد کرو، جیسے وہ کہتا ہے ایسے کرو، ساری کائنات کا پانی میرے کنٹرول میں ہے،
اگر آپ چاہیں بدلہ لینا تو حضرت نوح کی طرح اس قوم کو میں برباد کر دوں۔ حضور نے جب سنا تو پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرے فرشتے سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں۔ فرمایا تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ نے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی ہواؤں پہ ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں اتنی تیز ہوائیں چلاؤں کہ قوم عاد کی طرح ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اندر زخم ہو جائیں، کیڑے پڑ جائیں اور اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، میں آپ کا بدلہ لوں۔ آپ نے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے سے پوچھا تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سورج پہ معلق فرمایا ہے، سورج کا سارا نظام میرے کنٹرول میں ہے، اگر آپ اجازت دیں سورج کو قریب کر کے ان کو بھون کے رکھ دوں۔ آپ نے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھے سے پوچھا تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے پہاڑوں پر موکل فرشتہ بنایا ہے، یہ سارے پہاڑ میرے قبضہ اختیار میں رب نے عطا کیے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، اس قوم کو برباد کر دوں، اگر آپ چاہیں ہمیں رب نے بھیجا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا اچھا اگر میری مدد کرنے کو آئے ہو تو آؤ میں تم سے کام لینا چاہتا ہوں۔ چاروں قریب آ گئے، جناب حکم ہو؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا ہے میرے مالکا یہ قوم نہیں جانتی میں تیرا سچا رسول ہوں، اگر یہ جان جاتی تو ضرور مانتی، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ انہیں برباد نہ کر، انہیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں برباد نہ کر، انہیں ہدایت عطا فرما۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم باری باری پچھلے سارے نبیوں کے پاس ہم ہی گئے تھے، ان کے حکم پہ ہم ہی تباہی و بربادی لے کر آئے، لیکن آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ نے کمال کر دیا، آپ نے ان کے لیے عذاب نہیں مانگا، ہدایت مانگی ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، بگڑے ہوں کو کس نے سنوارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانی دشمن تھے ان کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی۔ ملائکہ یہ عرض کرتے ہیں فرمایا اس لیے کہ میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔